الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوست بزرگوں، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اور یہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو کچھ پچھلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا وہ سب قرآن کریم میں اللہ نے جمع فرما دیا، اور جو کچھ قرآن کریم میں ہیں وہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ میں اللہ نے جمع فرما دیا۔ انسان کی زندگی سے متعلق اور اللہ کی بندگی سے متعلق جتنے مسائل ہیں وہ سب کے سب سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیے۔ قرآن کریم کے مفسرین میں ایک بڑے مفسر گزرے ہیں، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے درجے کے فلاسفر بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے درمیان میں کوئی بات ایسی بڑھ گئی جس میں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ میں سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل کو ثابت کر سکتا ہوں۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو کر کے بتائیے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے تفسیر لکھی جو تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل کو ثابت کیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ نے ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ جمع فرما دیا۔ اس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور قیامت بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی مدد بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنا اور برے لوگوں کے نقش قدم سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب چیزیں سورہ فاتحہ میں جمع فرما دی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، آپ تشریف فرما تھے صحابہ کے درمیان میں، آپ نے فرمایا صحابہ سے، آج آسمان کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا تھا، اور اس فرشتے نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 نوروں کی بشارت دی ہے جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی، ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چند چیزیں مجھے عرش کے پاس جو سب سے قیمتی خزانہ ہیں اس سے ملی ہیں، اس میں سے آپ نے فرمایا ایک سورہ فاتحہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے فضائل میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری سے اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کا ایک قافلہ اور ایک جماعت کہیں گئی ہوئی تھی، وہاں ایک گاؤں میں ان کا قیام ہوا۔ گاؤں میں کسی آدمی کے کسی سانپ نے یا بچھو نے کاٹ لیا، ان کے پاس کوئی دوا نہیں تھی
ان لوگوں کے پاس وہ آئے اور کہنے لگے اگر تم میں سے کوئی دم کرنا جانتا ہو تو ہمارے آدمی کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے، آپ دم کر دیں تاکہ اس کا زہر اتر جائے۔ تو ایک صحابی گئے اور دم کر کے واپس آ گئے۔ اللہ نے اس کو اچھا کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ واقعہ سنایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کر دم کیا تھا؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کچھ آتا تو نہیں تھا، میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس سورت کی یہی خاصیت ہے کہ اگر اس کو کسی بھی بیماری کی حالت میں پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اللہ اس بیماری سے اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا نام ام القرآن ہے۔ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ فتح کے معنی کھولنے کے آتے ہیں اور فاتحہ کے معنی کھولنے والی کے آتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم جب کھلتا ہے اور شروع ہوتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہی سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے مقدس ہونے کی اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ اس کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو چاہے قرآن کریم میں کہیں سے بھی وہ پڑھے اور کوئی سی بھی سورت کی تلاوت کرے، لیکن ہر رکعت میں سورت کے پڑھنے سے پہلے آدمی پہلے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو جو بھی سورت یا قرآن کریم کی جو بھی آیت پڑھنی ہوتی ہے وہ پڑھتا ہے۔ تو اس سے بڑی کیا اس کی فضیلت کی دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کو ہر رکعت کے اندر پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ ایک روایت میں تو آپ نے یہاں تک فرمایا سورہ فاتحہ کا ایک مرتبہ پڑھنا 2/3 قرآن کریم کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ 2/3 کا مطلب یہ ہے کہ 20 سپارے، جتنا 20 سپاروں کے برابر ثواب ملتا ہے پڑھنے پر، اتنا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے، جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور ہر اعتبار سے بڑی ہے۔ 2.5 سپاروں کی سورت ہے، اس اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے جو آیت تمام آیتوں کے مقابلے میں الفاظ کے اعتبار سے بھی بڑی ہے۔ اتنی بڑی پورے قرآن کریم میں کوئی آیت نہیں ہے جتنی سورہ بقرہ کے آخری رکوع سے پہلے والے رکوع میں آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، یہ ایک ایسی آیت ہے، اتنی بڑی آیت الفاظ کے اعتبار سے پورے قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں۔ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت سورہ بقرہ میں رکھی ہے جو قرآن کریم کے دوسرے کسی بھی حصے میں نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ میرے مونڈے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ جانتے ہو قرآن کریم میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب چونکہ سب سے بڑے قاری تھے امت کے، قرآن کریم کے بہت ماہر تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میری نظر میں آیت الکرسی سب سے زیادہ بڑی اور افضل آیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو المنذر، یہ ان کی کنیت ہے، اللہ تمہیں تمہارا علم مبارک کرے، حقیقت میں قرآن کریم میں اس سے زیادہ افضل کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو آج میں نے کیا کہ ہر اعتبار سے سورہ بقرہ بہت زیادہ محتم بشان صورت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ سورت مدنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینے جانے کے بعد اس کے نازل ہونے کی ابتدا ہوئی، مختلف مرحلوں میں مختلف موقعوں پر مختلف آیتیں اس کی اتری، اور سب سے آخری آیت تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے 80 دن پہلے یا 90 دن پہلے قرآن کریم کی اتری، اور اس کے بعد قرآن کریم کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور وہ بھی سورہ بقرہ ہی کے اندر ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ قرآن کریم کی نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔
اور یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت، یہ بھی سورہ بقرہ ہی کے اندر ہے۔ ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے آسمان سے سورہ بقرہ کی ہر آیت کے ساتھ اترے تھے۔ یہ اس کے عظیم الشان صورت ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا، اہل باطل اس کے پڑھنے والے پر قابو نہیں پا سکتے۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل باطل سے مراد یہاں جادوگر ہیں، یعنی جو لوگ کسی پر جادو کرتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں جادو کے ذریعے سے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والے کو جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ بقرہ پڑھنے کا حکم ہے، پڑھوانے کا حکم نہیں ہے۔ ہم لوگ تو کرائے کا آدمی تلاش کرتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا مل جائے جو ہمارے گھر میں آ کے سورہ بقرہ پڑھ دے، اور پھر کچھ پیسے اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو کچھ ہدیہ، کچھ پیسے، کچھ دے دے، تاکہ ہمیں تو کچھ کرنا نہیں پڑے، بلکہ یہ کام بھی کوئی دوسرا ہی آ کے کر جائے۔ حالانکہ پڑھنے کے بارے میں حکم ہے، پڑھوانے کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے خود پڑھنا چاہیے، اور خود ہی اگر نہیں پڑھے ہوئے ہوں تو پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ ایسی محتم بالشان صورت ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر سورہ بقرہ کی شروع کی بلکہ فرمایا سورہ بقرہ کی 10 آیتیں اگر پڑھ لی جائیں تو اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور جس رات کو وہ 10 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس رات کو صبح تک اس گھر کے اندر کسی قسم کا کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کسی قسم کی کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی نقصان، کوئی چوری نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ فرمایا شروع کی 4 آیتیں، الف لام میم سے لے کر اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک شروع کی 4 آیتیں، درمیان کی 3 آیتیں۔ درمیان کی 3 آیتوں کا مطلب ہے آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور آخر کی 3 آیتیں یعنی آخری رکوع۔ تو یہ 10 آیتیں جو پڑھنے کا اہتمام کرے گا اس کے گھر کے قریب شیطان نہیں آ سکتا، اور کسی قسم کی کوئی تکلیف، رنج، مصیبت اور بلا اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ آیت الکرسی تو بہت ہی محتم بالشان آیت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پورے قرآن کریم میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ محتم بالشان آیت ہے۔ جو آدمی رات کو اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، وہ فرشتہ رات بھر اس کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے، صبح تک اس کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقے کی کھجوروں کا نگراں بنا رکھا تھا۔ جو صدقے کی کھجوریں آپ کے پاس آتی تھیں، بعد میں ان کو غریبوں کو تقسیم کیا جاتا تھا، لیکن وہ بہت ساری جمع ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کو ایک گھر کا کمرے کی چابی دے دی تھی، اور کھجوریں اس میں رکھی ہوئی تھی کہ تم رات کو اسی میں آرام کیا کرو تاکہ کھجوروں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس کو کوئی لے کر نہ چلا جائے۔ ایک رات کو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے جلدی جلدی کھجوروں کو اپنے برتن میں بھرنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ چوری کرتے ہو؟ اس نے کہا میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، اس لیے میں آیا تھا اور میں آئندہ نہیں آؤں گا اور مجھے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ صبح کو جب اللہ کے نبی کی خدمت میں فجر کی نماز میں پہنچا تو اللہ کے نبی نے مجھے دیکھ کر فرمایا ابو ہریرہ رات کو تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ یعنی اللہ کے نبی کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ رات کو ابو ہریرہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ سے کہنے لگے آپ کہ ابو ہریرہ رات کو تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی کیا بتاؤں؟ وہ کہنے لگا کہ بہت غریب آدمی ہوں، مفلس ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، لہذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ آئندہ نہیں آئے گا، لیکن پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں انتظار میں بیٹھ گیا، اگلے دن پھر آیا، پھر کھجوریں بھرنے لگا،
پھر منت سماجت کری اس نے اور یہ کہا کہ میں بھی بھوکا ہوں، میرے بیوی بچے بھی بھوکے ہیں، لہذا مجھ پر رحم کھاؤ، چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے صبح پھر پوچھا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی پھر وہ رونے لگا اور منت سماجت کرنے لگا اور کہنے لگا میرے گھر والے بھوکے ہیں، میں نے چھوڑ دیا رحم کھا کر۔ آپ نے فرمایا وہ آج پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری رات کو پھر آیا اور آنے کے بعد ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا اور یہ کہا کہ آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے نبی کی خدمت میں لے جا کر صبح پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بہت پتے کی بات بتاتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آیت الکرسی اگر رات کو تم پڑھ کر سو تو تمہارے گھر کے اندر کوئی چور چار نہیں آ سکتا اور تمہارے جان و مال کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ کہ اللہ کے نبی اس نے پھر منت سماجت کری اور میں نے اسے چھوڑ دیا رحم کھا کر، لیکن وہ ایک بات بتا کر گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات بتائی ہے اس نے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر اگر سو تو تمہارے گھر میں کوئی چور نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بات سچی کہہ کر گیا ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر آپ نے فرمایا جانتے ہو ابو ہریرہ وہ کون تھا جو رات کو 3 رات تک تمہارے یہاں چوری کرنے آتا رہا؟ ابو ہریرہ فرمانے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس آیا تھا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی کہ اگر کوئی آدمی، حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے کہ آدمی آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے تو کبھی بھی اس کی جان و مال کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بھی رات کو جو سوتے وقت کے اعمال ہیں، ہم تو موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، کیا کریں، بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے، ہمیں تو اٹھتے ہی موبائل چاہیے اور رات کو سوتے سوتے بھی موبائل چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی رات کو سورہ جو ہے تبارک الذی ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ ہے، چاروں قل ہیں، آیت الکرسی ہے اور اسی طرح رات کی دعائیں ہیں، یہ سب چیزیں آپ پڑھ کر دم کر کے سویا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کی زبان مبارک سے پورے الفاظ ادا نہیں بھی ہو رہے تھے، آپ اتنے بیمار ہو گئے تھے آخر میں، اس کے باوجود بھی